الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أم من الحرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں اور دوستو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے اندر انسان کی جو فطرت اور طبیعت ہے حلال اور حرام سے متعلق، اس کے متعلق آپ نے ایک واضح ارشاد کو بیان فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر بھی حلال اور پاکیزہ غذا کے استعمال کا حکم فرمایا اور مال خبیث، ربا اور جو ہے سودی نظام سے ممانعت فرمائی. آج کی اس مجلس کے اندر ربا یعنی سود کے متعلق جو احکام خداوندی اور اس پر سخت وعیدیں ہیں اور اس کی جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے جو اندیشے اور ہمارے اکابر کا جو احتیاط اس میں رہا، اس کے متعلق چند باتیں مختصراً عرض کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جاں بجا ہمیں اس بات کا حکم فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں سے جو ہم نے پاک چیزیں اگائی ہے، پاک چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے تم اپنی غذا کو استعمال کرو. اور اس کے جو نتائج بیان کیے، ایک جگہ پر تو فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اسی طرح دوسرے موقع پر بھی فَوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فرمایا. کہنے کا حاصل یہ کہ جاں بجاں قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور پاکیزہ غذاؤں کے استعمال کا حکم فرمایا اور حرام، مال خبیث اور ربا سے ممانعت فرمائی. اسی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ حرام کا یعنی سود کا 1 روپیہ یا 1 پیسہ استعمال کرنا اپنی ماں سے یا کسی سے زنا کرنا اور وہ 36 مرتبہ اس کے برابر ہے. بلکہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے
72 درجات ہیں۔ اس میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کو کالا کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سود عند اللہ کتنا مبغوض اور ناپسندیدہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس چیز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اور وہ بھی سود کا 72واں درجہ کہا کہ اس کے 72 درجات، اور آخری درجہ یہ کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کو کالا کرے۔ اسی بنیاد پر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سود کھاتے ہو، سودی کاروبار میں مبتلا ہوتے ہو، تو تم گویا کہ اللہ کے ساتھ جہاد کا اور جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول منقول ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سود اور سودی کاروبار کے اندر اگر انسان مبتلا ہوتا ہے تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس کو ہتھیار دیں گے۔ اب وہاں پر جو مستعمل ہوں گے اس اعتبار سے اس کو ہتھیار اور اسلحے دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جب دنیا میں سودی کاروبار کیا ہے تو اب تم اللہ کے ساتھ اب جنگ کرو، اور فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اس سودی کاروبار کی بنیاد پر اس کو جہنم کے اندر ادیل دیا جائے گا۔ ہم جن حضرات کے نام لیوا ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ شبہات سے اور شبہ کی چیز سے بھی کتنا ان کا احتیاط تھا کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر چند بکریاں چوری کی ہوئی آ گئی، اور ان بکریوں کے ساتھ جو وہاں موجود تھی ایسا خلط ہو گیا، ایسی رل مل گئی کہ ان کے اندر امتیاز باقی نہ رہا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے یہ بات سوچ کر کہ بہت ممکن ہے کہ کسی قصاب نے قصائی نے بکری وہ خریدی ہو اور وہ کھانا میرے گھر میں آ جاوے، آپ نے تحقیق فرمائی کہ عامتاً بکری کی زندگی اور عمر کتنی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ عامتاً 7 سال تک بکری زندہ رہتی ہے۔ آپ نے اس گوشت کو، بکری کے گوشت کو آپ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ آگے لکھا ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا کہ کچھ افسروں نے اور کچھ فوجیوں نے بکریوں کا گوشت کو جو دریا میں ڈال دیا، جس کو مچھلی نے کھا لیا۔ آپ نے پھر تحقیق فرمائی کہ مچھلی کب تک زندہ رہ سکتی ہے، آپ نے اس زمانے کو جو بتلایا اس زمانے تک پھر مچھلی کا بھی استعمال نہیں فرمایا۔ تو فقط ایک شبہ کی بنیاد پر ہمارے اسلاف جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کا تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے کہ ہمارا سودی کاروبار کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے سود اور مال خبیث کے سلسلے میں ہمارا اپنا کیا طرز زندگی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو سود وہ ہے جس کو ہر کس و ناقص جانتا ہے کہ 1 روپیہ دے کر 1 روپیہ 5 پیسہ یا 1 روپیہ اور 1 پیسہ کچھ زائد لینا، یہ تو سود انسان سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر سود کی وہ شکلیں اس وقت رائج ہو گئی کہ جس کو ہم سود سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کی چند مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر کہ آج کل خاص کر کے بڑے شہروں کے اندر ایک رواج بن گیا
مجھے احمد آباد کے اندر یا گاندھی نگر میں مکان کرائے پر چاہیے، میں ایک لمبی چوڑی رقم وہاں کے حالات اور معاشرے اور ویلیویشن کے حساب سے ایک رقم میں پیش کرتا ہوں کہ میں 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، یا تو مکان کا کرایہ ہی نہ رکھا جائے۔ اور یہ اچھے پڑھے لکھوں کی بات کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے دیندار جو سمجھے جاتے ہیں ان کی زبان کے یہ جملے ہیں کہ کہاں سے لاوے ہر ماہ کرایہ دینے کے لیے، تو ہم عامتاً یہ کر لیا کرتے ہیں کہ چلو 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ دے دیا اور وہ ہمارے پیسے سے نفع اٹھاوے، ہم اس کے مکان سے نفع اٹھاوے یا ہم اس کی دکان سے۔ حتیٰ کہ معاملہ تو امت کا یہاں تک بڑھ گیا کہ آج کل تو 2 ویل اور 4 ویل گاڑیوں کے سلسلے میں بھی ہمارے جوانوں کے اندر اس کا رواج بنتا چلا گیا کہ ایک آدمی لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد میں لاکھ روپیہ تجھے واپس کر دوں گا اور 6 ماہ تک تم میری گاڑی کو استعمال کرنا۔ میرے دوستو، یہ بھی سود ہے، یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے کسی بنیے کا سود کھانا حرام ہے اور 1 روپیہ دے کر کچھ زائد لینا وہ جیسے سود ہے اور وہ حرام ہے، اور اس حرام کاری کرنے والے کے ساتھ جیسے جنگ کا اعلان ہے، اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر ڈپوزٹ کے نام پر چند روپیے دے کر مکان کو بلا کرایہ استعمال کرنا، یہ بھی اسی طرح سود ہے اور اسی طرح حرام ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لاوے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری صورت جو ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے وہ ویسی جس کو کہتے ہیں، ایسے تو ہم اپنی زبان میں ویسی کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ ویسی ہے، والنٹری سسٹم کا یہ شارٹ فارم ہے۔ اس میں بھی بہت گتربود ہو رہی ہے، فی نفسی ہی تو اس کے جائز ہونے کے اور اس کے کرنے کے رولز اور ریگولیشن شریعت مطہرہ نے بیان کیے۔ مجھے ابھی اس پر تو بات نہیں کرنی، لیکن اس میں جو امت بہراروی برت رہی ہے اور ایک طرح کے سودی کاروبار میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کو بتلانا ہے کہ اس والنٹری سسٹم کے اندر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آدمی بجائے چٹھیوں کے ڈالنے کے اس کی بولی بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کی چٹھی ہے، بولو تم کیا چھوڑو گے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 98 میں لے لی، کوئی کہتا ہے میں نے 95 میں لے لی۔ اس طریقے سے بولی پر بولی بولی جاتی ہے اور ایک مجبور اور لاچار آدمی کی مجبوری اور اس کی کمزوری کا اس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ لاکھ روپے کی جگہ پر وہ 90,000 کے اندر اس BC کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور پھر وہ 10,000 روپیہ آپس میں شرکا جو ہے تقسیم کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی مال خبیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمال امرئ الا بطیب نفس من، کہ کسی بھی انسان کے لیے کسی کا مال مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ جب میری مجبوری ہے، میری بیٹی کی شادی کا مرحلہ ہے، میرے گھر کا کوئی عزیز مریض ہے، اس کے علاج معالجہ کے لیے مجھے سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کے موقع پر میرا اس طرح کا عمل اور پھر یہ ہر ماہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس طرح کا کرنا یہ شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق یہ بھی حرام ہے۔ میرے دوستو، اس طرح کی کئی شکلیں اور صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے اور ہم شعوری طور پر یعنی جانتے یا انجانتے اس میں مبتلا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی۔ جیسا کہ ہماری اپنی بہنوں کے متعلق
اور ہماری اپنی پھوپھیوں کے متعلق ہمارا پاس جو وراثت کا مال ہے، جو ہم نے شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کیا ہے، تو وہ مال بھی ہمارے پاس مال خبیث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ یہ سعد تو اپنے لقمے کو حلال کر لے، تو اپنے لقمہ کو حلال کر لے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں، آپ ہم کو بھی بتلا دیجئے تاکہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے ہم اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کروا لیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس معدے کو حلال کر لے، حرام سے پاک کر لے، اور اس دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے، پھر جس نام سے تو اپنے رب کو پکارے گا وہی اسم اعظم ہوگا۔ اگر اس معدے کو حلال غذا کا عادی نہیں بنایا اور حرام لقموں سے ہم نے اپنی جسم کی پرورش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس جسم کی پرورش مال حرام سے ہوگی وہ تو جہنم ہی کے لیے اولا ہوگا۔ اسی حضرت ابن ابراہیم علیہ الرحمہ کا ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میں بہت مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر کھجور خریدنے کے لیے گئے۔ کھجور کو تھیلی میں ڈالتے ہوئے دو کھجور کے عدد نیچے گر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کھجور نیچے پڑی ہے، انہوں نے اپنا سمجھ کر وہ 2 کھجور کو اٹھایا اور اس کو اپنی غذا تھیلی میں ڈالا اور اس کو استعمال کر لیا۔ جب بیت المقدس جانا ہوا تو وہاں ایک مقام بنا ہے، اس مقام پر دن میں انسان اور رات کو جناتوں کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہاں رات میں کسی طرح چھپا کر ٹھہر گئے۔ وہاں فرشتوں نے جو بات کی، فرمایا ایک فرشتے نے کہ ہمارے درمیان میں کوئی انسان معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، خراسان کے عابد حضرت ابراہیم ابن ادہم شاید معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، یہ وہی ہے کہ جن کی دعائیں روزانہ قبول ہوا کرتی ہے اور ان کے اعمال کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ چوتھے فرشتے نے کہا کہ ہاں، لیکن 1 سال سے یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ پانچویں فرشتے نے کہا کہ اس کی وجہ وہ 2 کھجور کی پیشیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی سمجھ کر اٹھائی تھی اور کھا لیا، وہ کھجور ان کی نہیں تھی۔ آپ ایک اندازہ لگائیے، واقعہ طویل ہے، مجھے تو بتلانا یہ ہے کہ کھجور کی 2 پیشی کہ جو ڈالتے وقت گر گئی، انہوں نے فقط یہ سمجھا کہ شاید یہ میری ہی گری اور اس بیچ پر استعمال کر لی۔ اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ کا یہ انتظام ہوا کہ 1 سال سے ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو گیا اور ان کے اعمال آسمان پر پہنچنے بند ہو گئے۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر بھی اور ہمارے اپنے معاملات پر بھی تھوڑی سی ایک نگاہ ڈال دے کہ ہمارے والدین کے انتقال کو سال ہا سال بیت گئے، بلکہ برسوں ہا برس بیت گئے۔ آج تک ہمارے معاملات اپنی بہنوں کے حقوق کے متعلق کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ کس نے اپنے معاملات کی کس درجہ صفائی کی۔ عامتاً ہوتا یہ ہے، ہم نے غلط نظریہ بنایا کہ اگر کوئی ملکت فروخت کریں گے تو اس میں سے بہن کو دے دیا جائے گا، حالانکہ شریعت مطہرہ تو کہتی ہے کہ یہ قانون نہیں ہے۔ تمہارے باپ کا ایک نمک ہے،
نمکدانی میں رکھا ہوا معمولی سا نمک ہے، اس میں بھی ان بہنیں اگر پھوپھیاں ہیں تو پھوپھیاں، تمہارے بھتیجے، تمہاری بھتیجیاں، تمہارے یتیم پوتے، جو بھی اس کے ورثہ ہے، سب کا اس نمک تک کے اندر اس کا حق ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ برسوں بیت گئے، ہم اپنے باپ کے مکان کو استعمال کرتے ہیں، باپ کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، باپ کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، اور ہم اپنے چونچلے، اپنی خواہشات، اپنے اولاد کا ایجوکیشن، اپنی اولاد کی تعلیم اور اپنے اولاد کی شادیاں، ہر چیز کے اندر بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور کبھی اس کا احساس نہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے، اپنی پھوپھیوں اور اپنے متعلقین جن کے حقوق ہماری ان مال کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھو۔ میرے دوستو، یہ ہمارا جتنا کرایا ہے، جیسا کہ وہ حضرت سعد کی جو روایت ہے اس میں آگے روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ والذی نفس محمد بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ سعد اپنی غذا کو حلال کر لے، اس کے بعد آپ نے آگے یہ فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ ان العبد لیقذف الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ عملہ 40 یوما، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالے گا، ما یتقبل اللہ عمل 40 یوما، 40 دن تک اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر نمازیں پڑھتا رہے، صف اول کا اہتمام کرتا رہے، عمرہ پہ عمرہ کرتا رہے، حج پہ حج پڑھتا رہے، چاہے کتنے کار خیر کر دیا کرے، اس کا اجر علیحدہ مل جاوے وہ الگ بات ہے، لیکن ان اعمال کے پامال کرنے پر یہ مال خبیث ہے۔ آپ نے فرمایا فالنار اولی بہ، کہ مال خبیث اور ربا کے استعمال کرنے والے کے لیے تو جہنم ہی اولا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاملات کی صفائی کریں، اور ہماری زندگیوں میں جو سودی کاروبار آ رہا ہے ان سودی کاروبار اور اس کے ساتھ خاص طور پر ہمارا جو اپنے وراثت کے نظام ہے اس کو جو ہے صحیح کر لے۔ ایک بات یاد رکھنا، وراثت دے کر کوئی غریب نہیں ہوا، یاد رکھنا اس بات کو، وراثت دے کر کوئی غریب نہیں ہوا۔ ہاں یہ تو میں بتلا سکتا ہوں، سینکڑوں واقعات بتلا سکتا ہوں کہ وراثت ہضم کر کے، بہنوں کے حقوق کو پامال کر کے فقیر اور نہتے ہو گئے، مستحق کے زکوٰۃ ہو گئے، ایسے تو میں سینکڑوں بتلا دوں گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔